الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رواہ البخاری۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ محب قرآن و سنت، رضائے الہی کے طالب، جنت کے متلاشی، دن رات اپنے کشکول نیکیوں سے بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس رمضان المبارک کی چھوٹی بڑی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ چونکہ رمضان المبارک میں لوگوں کا رجحان زیادہ تر دین کی طرف ہوتا ہے، بیٹھ کے علماء کو سنتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر ایمان بڑا ہوتا ہے، لوگ مساجد و مدارس کی طرف رخ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان تمام تر سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی حسب معمول اس رمضان المبارک کے اندر بھی کچھ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھنے کی ادنا کوشش کی ہے۔ آج کے اس درس میں ہم جس سلسلے کو شروع کرنے لگے ہیں، اس کا ایک باب جنازے کے مسائل ہیں۔ چونکہ لوگ جنازے کو لے کے بہت ساری بدعات کا شکار ہیں، تجہیز و تکفین کے اندر معاملات، قریب المرگ شخص کے اوپر جو چیزیں عائد ہوتی ہیں، یہ تمام تر چیزوں کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی اہمیت، سنت کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، اس وحی کو لوگوں تک کما حقہ پہنچا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ وحی لوگوں تک ایز اٹ از نہ پہنچائی تو اٹس مین کہ آپ نے نبوت و رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مقامات پر فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کے اندر یہ آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے نبی آج کے دن میں نے اسلام کو بطور مذہب کے، بطور دین کے تیرے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی اس نعمت کو تیرے اوپر پورا کر دیا۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، خاص کر اس آیت سے، کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی نقص، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک فیلڈ کے کسی بندے کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت میں اس کا سلوشن نہ ہو، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔
ایک ایک پوائنٹ پہ، ایک ایک مسئلے پہ، ایک ایک قدم پہ اسلام نے کلمہ گو مسلمان کی رہنمائی کی ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنہ بنا کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو بہرحال بات اس طرح لمبی ہو جائے گی، چونکہ درس کا جو دورانیہ ہوا کرے گا وہ میکسیمم 18 سے 20 منٹ ہے۔ ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جنازے کے بہت سارے مسائل ہیں جسے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، لیکن جس چیز سے یہ شروع کر رہا ہوں وہ ہے قریب المرگ شخص کے اوپر 10 سے 11 جو فرائض لاگو ہوتے ہیں، یعنی بیمار آدمی مرنے سے پہلے 10-11 کام اپنی زندگی میں کر کے جائے۔ قریب المرگ شخص کے اوپر یہ آج کے درس میں بتاؤں گا جو 10-12 چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سے جانے والا بندہ جو قریب المرگ شخص ہے وہ اللہ کے فیصلے پر، اپنی تقدیر پر صبر کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا دیا، اب اللہ تعالیٰ نے موت دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کے اوپر وہ خوش رہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا خوب ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اظہار تشکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو پھر یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو تو اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قریب المرگ شخص جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہے، یعنی اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے ڈرے اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے یہ امید رکھے کہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے اسے معاف کر دے گا۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، سند بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے اوپر داخل ہوئے کہ جو شخص موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی کیا فیل کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول اس سٹیج پہ ہوں کہ دل کے اندر خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ خوف اپنے گناہوں کا ہے، امید اللہ کی رحمت کی ہے کہ وہ معاف کر دے گا اپنی رحمت کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دل کے اندر یہ مرنے کے وقت 2 چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ انسان کے ظن کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق، اس کی امید کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر اس نے اپنے رب سے خیر کی توقع لگائی ہے کہ میرے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے تو وہ معاف کر دے گا، تو انشاءاللہ اللہ وہ معاملہ کرے گا اس کے ساتھ۔ اسی طرح قریب المرگ شخص کے اوپر جو تیسری چیز عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا نہ کرے۔ دکھ، تکلیف، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ بیماری آئی، تکلیف ہوئی، برداشت نہ کر سکا تو کہنے لگا اللہ اس سے بہتر ہے مجھے موت ہی دے دے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہو موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وَتَوَفَّنِی ما کانت الوفاۃ خیرا لی، کہ یا اگر کہنا بھی پڑ جائے تو پھر اس طرح کہنا چاہیے کہ یا اللہ جتنی دیر تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ،
اور جب میرا اس دنیا سے جانا بہتر ہو تو یا اللہ پھر مجھے خیر کی موت دینا، اس وقت مجھے اٹھا لینا جب میرا مر جانا بہتر ہو۔ تو موت کی تمنا بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ جو قریب المرگ شخص کے اوپر ایک چیز عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت نہیں، اس سے پہلے چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے کچھ حقوق اس کے ذمے ہیں تو مرنے سے پہلے حت المکان وہ حقوق ادا کر کے جائے۔ اگر وسعت نہیں ہے تو ورثاء میں سے کسی وارث کو وصیت کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد فلاں بندے کا حق ادا کر دے جو کہ میرے اوپر تھا۔ اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ جو دنیا سے بندہ جا رہا ہو وہ وصیت کرنے میں جلدی کرے، وصیت کرنے میں وہ بندہ کیا کرے؟ جلدی کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے اوپر 2 راتیں ایسی گزر جائیں جب کہ وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، بشرطی کہ اس کے پاس ریٹن میں ایک تحریر نامہ ہو، ایک ریٹن میں وصیت ہو، وصیت نامہ اس کے پاس موجود ہو۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک بندہ وصیت کرنا چاہتا ہے لیکن وصیت کر نہیں رہا، اس امید کے اوپر کہ ہو سکتا ہے زندگی کی طرف پلٹ آؤں، نہ موت کا ذائقہ چکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے وصیت کر دے اپنے ورثاء کو۔ کسی کا حق دینا ہے تو بھی اپنی وراثت کا حق، غیر رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، تجہیز و تکفین کے حوالے سے، تعزیت کے حوالے، یہ ساری کی ساری وصیت کرنے میں کیا کرے؟ جلدی کرے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس دنیا سے، اس مال کے اندر جن کا حق ہے وہ تو ہے ہی، ملنا ہی ملنا ہے۔ مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی ماں کا بھی اس کی وراثت سے حق ہے، اس کے باپ کا بھی حق ہے، لیکن جو غیر رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں اگر وہ کوئی اسی طرح وصیت کر کے جا رہا ہے تو یہ وصیت بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت قریب آ جائے اور اپنا مال پیچھے چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر دے، اور یہ حق ہے کن کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پہ جو مرنے والے شخص کے اوپر ایک چیز عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک وصیت کر رہا ہو تو اس کے پاس 2 عادل مسلمان ایز اے گرانٹر موجود ہوں، گواہوں کے طور پہ، اور اگر 2 گواہ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 مسلمان گواہ، تو پھر 2 غیر مسلم گواہ بنا لے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کل کو جب شک پڑے کہ اس طرح وصیت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تو ان 2 غیر مسلم گواہوں کی جو گواہی ہے وہ قابل اعتماد ہو۔ اس چیز کے لیے آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے 108 تک کا ترجمہ تفسیر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جو یعنی کہ 7ویں نمبر پہ آتا ہے کہ وصیت کرنے میں کسی پر زیادتی نہ کرے، یعنی زیادتی والی وصیت حرام ہے۔ کس طرح؟ ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، وصیت یہ کر رہا ہے کہ 3 کو وراثت میں حق دیا، میرے بعد 1 کو فارغ کر دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ اس بندے کا حق ہے 3 کو تم دے کے جا رہے ہو، 1 کو نہیں دے رہے، یا 1 کو سارا کچھ دے کے جا رہے ہو 3 کو نہیں دے کے جا رہے، یا اگر کسی نے بیٹوں کو سارا حق دے دیا بیٹیوں کو نہیں دیا، اپنی وصیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹوں تمہارا سارا حق ہے، بیٹیوں کو کوئی چیز نہیں دینی، تم نے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دکھانا، تو یہ ایک ایسی وصیت ہے جو کہ حرام ہے۔ اور ایسی وصیت کوئی کرے بھی نہ تو اس کی وصیت کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا کہ جی ابا جاندہ وقت ہے کہہ کے گئے سیدھے، اسی طرح نہیں ہوگا۔ وصیت وہ ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق وہ کر رہا ہے، اسی کے اوپر ہی عمل کیا جائے گا۔
اس کے لیے یہ ہے نا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حق ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حق ہے جو اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، وہ چاہے حق تھوڑا ہو چاہے حق زیادہ ہو، تو اس کے اوپر ہر صورت میں ساروں کو برابر برابر حق دیے جائیں گے۔ یعنی 3 بھائی ہیں تو 3 بھائیوں کو برابر برابر حق دیا جائے گا۔ اگر بیٹی ہے تو 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ان کے مقابلے میں آئے گی تو اس کو بھی حق دیا جائے گا، یہ نہیں کہ حق سلب کر لیا جائے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح ظالمانہ وصیت قابل قبول نہیں ہے، یعنی جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے وہ ایک وصیت کرنا چاہتا ہے اور وصیت بھی ظالمانہ وصیت کرے تو ایسی وصیت حرام ہے۔ ظالمانہ وصیت سے کیا مراد ہے؟ ظالمانہ وصیت سے مراد ہے کہتا ہے جی جب میں مروں تو میری قبر پکی کر دینا، ظالمانہ وصیت ہے۔ میری قبر کے اوپر میرا نام لکھ دینا، کوئی جبہ کبہ بنا دینا، مزار بنا دینا، میلہ لگا دینا، قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد 70 قدم کی واپسی پہ دعا کرنا، تعزیت میں جو لوگ آئیں اتنی دیگیں چڑھانا، 7واں کرنا، 40واں کرنا، ہر سال برسی منانا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی وصیت ظالمانہ وصیت ہے، ایسی وصیت مرنے والے شخص کو کرنی چاہیے نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قبول بالکل نہیں کی جائے گی، اسے اگنور کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ وصیت ہی قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور بخاری کے اندر روایت ہے وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جس بندے نے ایسا کام کیا جس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ 10ویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسائل کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنازے کے اندر بدعات کا شکار ہیں، جس طرح میں نے یہ 9ویں نمبر کے اندر چیزیں گن کے بھی بتائی ہیں کہ قبر پکی بنانا، قبر پہ نام لکھنا، 7واں کرنا، 40واں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تدفین کے تیسرے دن اسپیشلی لوگوں کو اکٹھا کر کے پروگرام کرنا، دعائے خیر کروانا لوگوں کا، مردوں کا مسجد کے اندر اور عورتوں کا گھروں کے اندر، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے والا بندہ جو ہے وہ وصیت کر کے جائے اپنے ورثاء کو کہ میری تجہیز و تکفین عین قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میری کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر غالباً سورہ تحریم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی مرنے والا بندہ وصیت کر کے جائے کہ میرا جنازہ، میری تجہیز و تکفین، میری تعزیت، یہ جتنے دن 2-3 دن جو تعزیت کے ہوتے ہیں وہ خالصتاً صرف اور صرف کتاب و سنت کے مطابق ہوں، اس میں کسی طرح کی بدعت کی آمیزش نہ ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے، لوگوں نے آج کل اپنے پیٹ پالنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے، کوئی الٹی سیدھی کیلو کال کے بہانے بناتے ہیں، حیل و حجت کو پیش کرتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، کوئی تقلید کی بساقیوں کا سہارا لیتے ہیں، کوئی قرآن و سنت کے اوپر یہ ہے کہ امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک اصول قرخی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ قرآن پاک کی نص قطعی کے مقابلے میں اگر امام کا قول آ جائے نص قطعی کے حکم کو نظر انداز کر دو اور امام کے قول کو مان لو۔ کیوں مان لو؟ جب قرآن و حدیث موجود ہے اور اللہ نے ادھر کہا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کسی طرح کا کی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے کہ بندہ اس کے اوپر یہ کہے کہ نہیں فلاں کی بات کو ترجیح دی جائے گی، فلاں کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو پھر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر میں نے 10 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جو کہ مرنے والے شخص کے اوپر ضروری ہیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے وہ کر کے جائے۔ کل والے درس میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی حاضرین، ان لوگوں کے جو کرنے والے کام ہیں میں کل وہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔